من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے نافرمان لوگوں کی کچھ قباحتیں ذکر کی تھی کہ جو ہم سے ملاقات کی نہ امید رکھتے ہیں نہ انہیں یقین ہے. ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے اور ان کے گمان کے مطابق جو ان کے معبود ہیں ان سے جب اس بیماری، اس تکلیف، اس پریشانی سے نجات مانگتے ہیں، نجات نہیں ملتی ہے تو آخر میں پھر ہمیں پکارتے ہیں. اور حال یہ ہوتا ہے کھڑے ہیں تو ہمیں پکار رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو ہمیں پکار رہے ہیں، لیٹے ہیں تو ہمیں پکار رہے ہیں. ہر حال کے اندر ان کی زبان پر اللہ 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 ہوتا ہے. ہم جب ان کی فریاد سن کر اس سے نجات دے دیتے ہیں تو ہم سے ایسے پھر جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ہمیں پکارا ہی نہیں. ایسے لوگوں کو ہم آخرت کے اندر بدلہ ضرور دیں گے. اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت ان لوگوں کی قباحتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اللہ کے نبی جو پیغام ربانی لے کر کے آئے، قرآن کریم لے کر کے آئے، ان لوگوں نے انکار کر دیا. اس لیے کہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم محمد اپنی طرف سے بناتا ہے اور صبح کو اللہ کے کلام کو بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، رات بھر اپنی باتوں کو ترتیب دیتا ہے اور صبح ہوتے ہی کہہ دیتا ہے کہ اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کی یہ وحی مجھ پر آئی ہے. ان لوگوں نے اس کو یقین کے درجے کے اندر لے رکھا تھا اور انکار کرتے تھے.
ان آیت کریمہ کے اندر اسی خرابی کو ذکر کرتے ہوئے انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، جن آیات کے اندر جن قرآن کریم کی آیتوں کے اندر ہماری نشانیاں، ہمارے بینات موجود ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہم سے نا امید ہو چکے ہیں، یہ لوگ کہ جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں، وہ لوگ جو منکرین توحید ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرنے والے ہیں، یوں کہا کرتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، جس چیز کی طرف تو بلاتا ہے ہم چلے آئیں گے، تو ہم سے جو کہے گا ہم مان لیں گے، جیسے تو کہے گا ایسے ہی ہم کر لیں گے، بس ایسا ہے جو قرآن کریم تو لے کر کے آیا ہے، جس قرآن کریم کے بارے میں تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس قرآن کے بدلے کے اندر دوسرا قرآن لے کر کے آ جا، اس قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتاب لے کر کے آ جا تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور اگر ایسا ہے کہ اس کے علاوہ قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتاب نہیں لاتا ہے، قرآن کریم کے علاوہ دوسرا قرآن نہیں لاتا ہے، او بدلہ، تو پھر اس قرآن کریم کے کچھ چیزوں کو بدل دے، قرآن کریم کے اندر کچھ تبدیلی کر دے تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کے مقابلے کے اندر دوسرے قرآن کا مطالبہ کیا، یا یوں کہا کہ اس کی کچھ آیتیں ہیں اس کو بدل دے۔ وہ کون سی آیتیں تھیں، یا اس قرآن کریم کے بدلنے کا یہ مطالبہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ قرآن مقدس نے یوں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، قرآن کریم نے یوں کہا الہکم الہ واحد، سب کا معبود ایک ہے، سب کا پالن ہار ایک ہے، اس کو پیدا کرنے والا ایک ہے، پورے جہان کو چلانے والا ایک ہے۔ قرآن کریم نے یہ اعلان کیا تو وہ جو مکے کے سردار تھے، جو 360 معبودوں کا اقرار کرنے والے تھے، 360 معبودوں کی پرستش کرنے والے تھے، ان کے خلاف تھا، تو انہیں یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ ہمارا معبود تو لات ہے، ہمارا معبود تو ہبل ہے، ہمارا معبود تو منات ہے، لات وغیرہ کو یہ معبود مانتے تھے، اور یہاں قرآن کریم کہہ رہا کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اس کا علاوہ کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن کریم نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے، تو ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ ہم تو اتنے سارے معبودوں کو مانتے ہیں، اور محمد جو قرآن کریم لے کر کے آیا ہے، یہ قرآن کریم کہتا ہے اللہ احد۔ بس اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، آپ کے خلاف ایک مارکا شروع کر دیا، آپ کے مقابلے کے اندر محاذ آرائی شروع کر دی، اور یہ کہا تم اس قرآن کریم کی ان آیتوں کو بدل دو، قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتاب لے آؤ، ہم فوراً آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اور ان کے اندر یہ بات تھی کہ محمد جو کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب آسمان سے آتی ہے، اس کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یوں کہا کرتے تھے
محمد اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے، اپنی طرف سے بنا لیتا ہے، اپنی طرف سے ملاتا ہے اور اپنا کلام کو اللہ کا کلام بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کلام مت بنایا کرو، ایسی تحریر مت لکھا کرو، ایسے نہ کیا کرو، بس تم اس کے علاوہ دوسری کتاب لکھ دو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے یہ میرا کام نہیں ہے کلام کو بدلنا، اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کرنا، اللہ کے کلام کے اندر تغیر کرنا، اللہ کے کلام کے علاوہ دوسرا کام بنانا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، میرے رب کے پاس سے جو احکام آتے ہیں، میرے رب کے پاس سے جو حکم آتا ہے، بس میں اس کا تابع دار ہوں، فرما بردار ہوں۔ اپنی طرف سے میں نہ کمی کرتا ہوں نہ زیادہ کرتا ہوں۔ اور اظہار عبدیت کے لیے اللہ اپنے نبی سے یہ کہلا رہے ہیں کہ یوں کہیے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں تو ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی پچھلی آیات کریمہ کے اندر دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا تو قرآن کریم نے یہ اعلان کیا فَأْتِ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ قرآن کریم جیسی کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت، کوئی 10 آیتیں بنا کر کے لے آؤ تو تمام کے تمام عرب کے فصحا، بلغا، ادبا، شعرا یہ تمام کے تمام عاجز ہو گئے اور ایک آیت بھی اللہ کے کلام کے مقابلے کے اندر بنا کر کے نہیں لائے ہیں۔ اور قیامت تک جو بھی کوشش کرے گا وہ بنا کے نہیں لا سکتا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے عبداللہ ابن مقفع، آپ نے تقریروں کے اندر، وعظوں کے اندر سنا ہوگا۔ وہ اپنے دور کا سب سے بڑا عالم تھا، اپنے دور کا سب سے زیادہ علم کو جاننے والا تھا، اور اس نے جو ہے یہودیت کو اختیار کر لیا تھا۔ اس کے مقابلے کے اندر نصرانیوں نے اس سے مقابلہ کیا اور مناظرے کے لیے اس کو متعین کر دیا کہ ہمارا مذہب بہتر ہے، اس لیے کہ نصارہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، یہود یہ کہہ رہے تھے ہمارا مذہب صحیح ہے، اور یہود نے عبداللہ ابن مقفع، مناظرہ طے ہوا اور بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا اس دور کے، یہاں تک کہ حاکم وقت، سلطان وقت اور بادشاہ کو بھی اس کے اندر مدعو کیا گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ مسلمان تھا۔ عبداللہ ابن مقفع جب وہاں پہنچا ہے مجلس کے اندر، مناظرے کے اندر، تو سلطان وقت بھی وہاں موجود ہے۔ اس وقت کے اندر سلطان نے عبداللہ ابن مقفع سے یہ کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، تو اس نے یہ کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اس نے مناظرہ کیا اور مناظرے کے اندر وہ جیت گیا، کامیاب ہو گیا، اپنے مذہب کے بارے میں ایسے دلائل، ایسے براہین اور ایسی حجتیں پیش کی کہ سامنے والا مخاصم جو ہے وہ دم بخود رہ گیا، ساکت رہ گیا، اور یہ ظاہر ہو گیا کہ عبداللہ ابن مقفع کا مذہب زیادہ صحیح ہے۔ چرچا ہو گیا، عام ہو گیا۔
اب اس کے دل کے اندر بھی یہ بات بیٹھ چکی کہ تو سب سے زیادہ جاننے والا، اور یہ یقین ہو گیا کہ سب سے بہتر مذہب یہود کا مذہب ہے، تو اس نے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنے کامیابی کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے اس نے یہ طے کیا کہ تورات جو یہود کی کتاب ہے، جس کے اوپر یہ یقین و ایمان رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر اس نے کام کیا، اور تورات کی کتاب کے اندر، تورات کے نسخوں کے اندر اپنی طرف سے واقعات کو، اپنی طرف سے مضمون کو، حکایات کو اس کے اندر شامل کر دیا، اور وہ اس انداز سے لکھی کہ اس کے پڑھنے کے اندر لذت اور مزہ آنے لگا۔ جتنا تحریر اچھی، جتنا مضمون اچھا ہوتا ہے، اتنا ہی پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے۔ اس نے کتاب لکھی اور لکھ کر کے یہودیوں کے بازار کے اندر لے کر کے گیا۔ جب یہ تشہیر ہوئی کہ عبداللہ ابن مقفع نے تورات کے اوپر کام کیا ہے اور تورات کو لکھا ہے، تو جتنے ایڈیشن تھے، جتنی اس کی جلدیں تھی، جتنے نسخے تھے، وہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے۔ یہ چھاپتا گیا اور وہ لوگ اس کو خریدتے رہے، اتنی وہ کتاب اچھی لگی، اتنے عمدہ پیرائے کے اندر اس نے اس کتاب کو لکھا۔ تو اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کتاب تو میری چل نکلی ہے، اب میں انجیل کے اوپر کام کروں۔ اس نے انجیل کو لیا اور انجیل کو لے کر کے اس پہ پھر لکھنا شروع کیا، اور عمدگی کے ساتھ میں اس کتاب کے اندر تبدیلی کر کے اپنے مضمون لکھتا گیا۔ جب تیار ہو گئی تو چھپنے کے بعد میں اب نصارہ اور عیسائیوں کے بازار کے اندر جاتا ہے، اور انہوں نے بھی اس کی کتاب کو ہاتھوں ہاتھ خرید لیا، اس لیے کہ یہ عالم تھا، بہت زیادہ علم والا تھا، ملمہ سازی کرنا جانتا تھا، مضمون نگاری اس کے پاس تھی، انشاء پردازی کا یہ ماہر تھا۔ جیسے اس نے لکھا وہ نسخے لکھتے چلے گئے، اور نصارہ بھی اس کے قائل ہو گئے کہ اتنا زبردست علم ہے۔ اب اس کی ہمت آگے بڑھی، اور اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں قرآن کریم کے اندر بھی اپنے مضمون کو بڑھا دوں۔ جیسے یہودیوں نے تورات کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، نصارہ نے میری کتاب کو، انجیل کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، تو اب تیسری جماعت، تیسرا فرقہ مسلمانوں کا ہے، ان کی مذہبی کتاب قرآن کریم ہے۔ اس کتاب کے اندر اپنے مضامین کا اضافہ کر کے اس کو لکھنا شروع کیا، اور جب یہ مکمل ہو گئی تو پھر اس کو لے کر کے مسلمانوں کے بازار کے اندر جاتا ہے، وہاں تشہیر کے لیے پوسٹر لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مقفع کا قرآن شائع ہو چکا ہے، مسلمان آ کر کے لے۔ تو یہ سننا تھا جو ادنا درجے کے مسلمان تھے، جن کے دلوں کے اندر ایمان کم درجے کا تھا، جو لوگ بظاہر مسلمان تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی کی جرت کی ہے عبداللہ ابن مقفع نے، تو اس کو مارنے کے لیے چڑھے آئے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے کلام کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر تو نے تبدیلی کیسے کی، تیری جرت کیسے ہوئی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اندر ایک آیت تو کیا، ایک شوشے کی بھی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب منزل من السماء ہے، مسلمان کا یقین اور عقیدہ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن مقفع کو جان بچانی مشکل ہو گئی، بھاگ گیا میدان چھوڑ کر کے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے انجیل کو لوگوں نے قبول کر لیا، تورات کو قبول کر لیا، مسلمان بھی ایسے ہی قبول کر لیں گے، بس یہ دیکھنا تھا۔ بھاگ گیا، پھر جا کر کے قرآن کریم کا اس نے مطالعہ کیا اس نظریے سے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، لے کر کے بیٹھا۔ دل کے اندر آئی بات کہ جب ایک ادنا درجے کا مسلمان اس کے اندر کمی زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو یقیناً یہ کلام الہی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اتفاق کی بات کہ مناظرہ ہوتا ہے،
اس مناظرے کے اندر وہی بادشاہ کہ جس نے عبداللہ کو مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی وہ بھی آتا ہے، وہاں دیکھا کہ آج عبداللہ ابن مقفع مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ بادشاہ کو حیرت تعجب ہوا کہ جب میں نے اس سے کہا تھا اسلام قبول کر لو تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسلام کا مبلغ اور داعی بنا ہوا ہے۔ بعد میں بادشاہ نے اس سے معلوم کیا کہ کیا واقعہ، کیا حال پیش آیا کہ تو نے اسلام قبول کیا، تو عبداللہ ابن مقفع نے اپنا پورا واقعہ بتایا۔ میں نے تورات لکھی، لوگوں نے قبول کر لیا، میں نے انجیل لکھی، تبدیلی کر کے لوگوں نے قبول کر لیا۔ جب قرآن کریم کے اندر میں نے تبدیلی کی تو لوگ اس کو خرید تو کیا، اس کو جلا دیا اور مجھے مارنے کے پیچھے پڑ گئے۔ میں سمجھ گیا یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جب ہی کوئی اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے میں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ یہی یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ محمد کا کلام ہے، محمد اپنی طرف سے بناتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ محمد کی جرت اور مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر کمی اور زیادتی کر دے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلا رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتاب کے لیے کہہ رہے ہیں، یا جو لوگ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اللہ کا کلام نہ پیش کرتا، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں قرآن کریم کی آیتیں نہ سناتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس کی خبر دیتے، تم غافل کے غافل رہتے۔ اور پھر ایک دلیل دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آپ نے کسی سے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ 40 سال تک وہ مکے کے سردار، مکے کے لوگ جانتے، بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی مکے کے لوگوں کے ساتھ میں رہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے تمام مراحل کو، کہ آپ بچے سے طفل اور طفل سے سبی اور سبی سے شباب اور شباب سے آپ ادھر 40 سال تک کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو سارے لوگ الصادق الامین کہتے ہیں، آپ کے بارے میں سب کو یہ یقین ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کبھی غلط بات نہیں کہتے ہیں۔ 40 سال تک آپ رہیں ساتھ میں، 40 سال کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس آیت کریمہ کے اندر اسی نظریے سے ان کو دلیل دی جا رہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ تمہارے درمیان میں عمر کا ایک بڑا حصہ میں نے گزارا ہے، کبھی میں نے کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، کبھی کسی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، کبھی میں نے دروغ گوئی کی ہے، کبھی میں نے غیر مناسب بات کی ہے، تو آج میں اللہ کے اوپر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ آپ ساتھ رہتے ہیں، میری ماضی کو کھنگال لیجئے، میری ماضی کے فرقوں کو پلٹ لیجئے۔ آدمی جو چھوٹے سے بڑا جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے تمام رازوں سے واقف ہوتا ہے، تمام احوال سے واقف ہوتا ہے۔ تو آپ میری ماضی کو دیکھیے، میری ماضی کے حالات کو دیکھیے، کبھی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو آج اس عمر میں آ کر کے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ افلا تعقلون، اتنی بھی سمجھ تمہارے اندر نہیں ہے، اتنا بھی تمہیں عقل نہیں ہے کہ جب میں نے تمہارے ساتھ میں 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزاری ہے، کبھی تم نے کچھ نہیں کہا۔ آج اللہ نے نبوت مجھے دی
دی اور تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے کہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اپنا کلام بناتا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں، یاد رکھیے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس شخص سے بڑھ کر کے بڑا ظالم کوئی نہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ قتل کرنے والا ہو، چاہے وہ زنا کرنے والا ہو، چاہے وہ شراب پینے والا ہو، چاہے وہ ناحق لوگوں کو ستانے والا ہو، چاہے کتنا بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس شخص سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر افترا باندھے، اللہ کے اوپر جھوٹا تہمت اور بہتان لگا دے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر دے۔ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، کہ گنہگار نافرمان جو ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح یاب نہیں ہوتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہے تو میں اللہ کے اوپر تہمت کیوں لگاؤں گا؟ جب مجھے معلوم ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے تو میں اس کام کو کیوں کروں گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، لیکن پوری امت کو بتا دیا کہ کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر 1% اس کے اندر جھوٹ بھی ہو گیا تو دنیا کے اندر بھی خسارہ اور آخرت کے اندر بھی خسارہ۔ اسی واسطے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب بادشاہ وقت نے مجبور کر کے قاضی بنانے کی پیشکش کی اور خوب کوششیں کی اور کوئی چارہ نہیں ہوا تو ایک دن کے لیے آپ بھی مجلس قضا کے اندر آتے ہیں۔ 2 آدمیوں کا مقدمہ آیا، ایک کچھ کہہ رہا تھا، دوسرا کچھ کہہ رہا تھا۔ شریعت کا اصول یہ ہے جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر بینہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو آدمی کسی کے اوپر کسی چیز کا دعویٰ کرے، مثلا انہوں نے ان کے اوپر دعویٰ کیا کہ 1000 روپے میرے ہیں لیکن دیتا نہیں ہے، یہ شخص کہتا ہے میرے پاس کوئی ان کے پیسے نہیں ہیں، اب یہ مدعی ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ گواہوں کے ذریعے سے ثابت کرو کہ آپ نے ان کو 1000 روپے دیے تھے۔ اگر یہ اپنے گواہوں کو پیش نہ کر سکیں، اپنا بینہ قائم نہ کر سکیں تو اب اس شخص سے گواہ کو طلب نہیں کیا جائے گا، اس سے بینہ کو طلب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے قسم لے کر کے معلوم کیا جائے گا کہ ایک مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ دو کہ ان کے پیسے میرے اوپر نہیں ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی مدعی کے اوپر بینہ ہوتا ہے، مدعا علیہ کے اوپر صرف قسم ہوتی ہے۔ اسی قاعدے کی روشنی کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت کے اندر 2 شخص آتے ہیں، مدعی نے دعویٰ کر دیا، مدعا علیہ نے انکار کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے پاس اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو آپ نے ان سے گواہ طلب کیے، کہنے لگے گواہ میرے پاس نہیں ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعا علیہ سے یہ کہا کہ تم اللہ کی قسم کھا کر کے انکار کرو کہ اس کے پیسے اس پر نہیں ہیں۔ وہ فٹاک سے چونکہ سچا تھا، یقینی طور پر تھا، یہ جھوٹا الزام لگا رہا تھا، وہ ایک دم کھڑا ہوا اور اللہ کی قسم کھانے کا جیسے ارادہ کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کانپ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ٹھہر جا بھائی، رک جا، اور اسے قسم کھانے سے روک دیا اور جتنے پیسوں کا اس مدعی نے دعویٰ کیا تھا اپنی جیب سے ادا کر دیے کہ تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تجھے ہلاک کر دے، ہو سکتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہو، جبکہ اس وقت کے اندر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہ مذہب ہے احناف کا کہ قسم سے جہاں تک ہوا جائے بچا جائے، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم دعویٰ کریں گے اور جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، ہم ناحق ستائیں گے اور اللہ کی قسم کھا لیں گے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے
ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت تو اس کی یقینی برباد ہونی ہے۔ اگر قسم کھا کر کے وہ دنیا والوں کی نظر کے اندر سرخرو ہو گیا، بچ بھی گیا، لیکن آخرت کے اندر نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے قسم کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، اور یہاں وہ جھوٹ بول دے تو اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا؟ اس لیے جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے آگے اپنی جبیں کو خم کر دینا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی عالم کوئی بات بتاتا ہے تو ہمارا نظریہ، ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے، ارے یہ تو کہتے رہتے ہیں مولوی صاحب، ایسا کچھ نہیں۔ اگر ہم نے آج ہی کی بات ہے کہ ظہر کے بعد جب میں پڑھانے کے لیے مدرسے میں گیا تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے لون کی سخت ضرورت ہے، کوئی گنجائش ہو تو لون کی بتا دیجئے۔ میں نے سختی کے ساتھ میں کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت نے لون لینے کو درست قرار نہیں دیا ہے، لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں لینا چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے 10 ساتھیوں سے معلوم کیا تو انہوں نے یہ کہا لے لو، ضرورت ہے تو لے لو، اگر مولوی صاحب منع کرتے ہیں تو ان کی بات نہ ماننا، اس لیے کہ ان کی تو عادت ہے منع کرنے کی۔ اگر ہم مولویوں کی بات ماننے لگے تو ہمیں کھانے کے لیے روٹی بھی میسر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر چیز کی بنیاد جھوٹ پہ رکھ دی ہے۔ کاروبار ہے تو وہ جھوٹ ہے، معاملات ہیں تو وہ جھوٹے ہیں، وعدے ہیں تو وہ وعدہ خلافی ہے، معاملے کی بات ہے تو اس کے اندر بھی جھوٹ، ہر چیز کے اندر جھوٹ ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کا آلہ آپ اپنے ہاتھ میں لے کر کے رکھتے ہیں، بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، بتا دیں گے میں مارکیٹ کے اندر ہوں۔ ہم نے ہر چیز کا سہارا اسی کے اوپر لے لیا، تو اگر عالم صحیح بات بتاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی بات مانیں گے تو ہمیں روٹی بھی کھانے کو نہیں ملے گی۔ ایسے ہی ہم اللہ کی کتنی ہی قسم کھاتے رہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا پاکیزہ نام لے رہے ہیں، اس کے نام کا سہارا لے رہے ہیں، کہیں جھوٹ نہ ہو۔ اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، اللہ کے احکام اور فرامین کی تکذیب کر دے، تو اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں تو گرچہ ہم اللہ کا زبان سے تو تکذیب نہیں کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا ہم انکار زبان سے تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے حال سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے، اپنی حرکات و سکنات سے ہم انکار کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مجرمین کے زمرے میں آ جائیں۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اگر قرآن کریم منکرین توحید کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو کہیں ہم غیر ارادی طور پر ہم اس کے اندر تو داخل نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں واضح، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے نا امید ہیں، ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ تو اس قرآن کے علاوہ اور قرآن لے آ یا اس کو بدل دے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں اپنی جانب سے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو فرما بردار ہوں اس حکم کا جو میری طرف آیا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی
بڑے دن کے عذاب سے قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بھی، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتے تو تمہارے سامنے اس کے قرآن کی تلاوت نہ کرتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی وہ تم کو اس کی خبر دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں ٹھہرا رہا تمہارے درمیان میں ایک عمر اس سے پہلے، افلا تعقلون، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو افترا باندھے اللہ کے اوپر کذب کا، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے وہ اللہ کی آیات کو، انہ لا یفلح المجرمون، بلا شبہ مجرمین فلاح یاب نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔